السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی کہ ہم 27 مارچ یعنی کہ 27 کو مارچ پہ کراچی، یہ وہ پورے پاکستان میں ہے، تو یہ مارچ کس بنیاد پر کی وہ بھی ایک میں آپ کو بتا دوں کہ کس بنیاد پر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ اسرائیل نامنظور پر اسرائیل نامنظور پر ہم مارچ کریں گے۔ تو حال ہی میں آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پچھلے کیا چلتا رہا۔ اچک زئی، مولانا فضل الرحمان، زرداری، پی ٹی آئی کہہ رہا ہوں، پیپل پارٹی، نون لیگ، 11 پارٹیاں سب مل کر کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، نہیں تو پاکستان برباد ہو جائے گا۔ تو بہت ساری حکمت عملی بھی بتائے گی کیسے آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، نہیں تو ہم انہوں نے فضل الرحمان نے اور 11 پارٹیوں نے سب نے مل کر کہا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں سب بگاڑ دیں گے، انسانی زندگیوں کو تباہ و برباد، یعنی کہ پورے پاکستان میں جنگ کا، خانہ جنگی کا عالم کریٹ کرنا۔ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ مارچ جو بھی بتایا ہے اسرائیل نامنظور پر، یہ کس پر کیا ہے؟ آپ کو یہ پی ٹی آئی وزیر اعظم عمران خان، میرا ہیرو، میرا شہزادہ، سلام، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، پہلے بھی نہیں کیا تھا، بعد میں بھی نہیں کیا تھا، اور اب بھی نہیں کر رہے، اور نہ ہی آگے کبھی زندگی میں کریں گے۔ یہ سب کے لیے میں آپ کو یہ مین بات کر رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، یہ خود مولانا فضل الرحمان، نواز شریف خود کو ہندو مان چکا، ہندوازم کو تسلیم کر چکا ہے، اور یہاں تک کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا، اس کے ایویڈنس، اس کی ساری جو باتیں ہیں وہ چلی ہیں کہ اسرائیل کو انہوں نے کیسے، کب، کیسے اور کب تسلیم کیا گیا۔ تو یہ ایک سیاسی الفاظوں کا چناؤ ہوتا ہے جو عام عوام کے مائنڈ میں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہمیں وہ مائنڈ چاہیے، اور وہ مائنڈ ہم جیسے لوگ بھی ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو، وہ عوام کو حقیقت طور پہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری عوام جو پاکستان، جو مسلمان، خاص کر مسلمان، اسلام، جو ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، تو ان سب کو ہم آگاہی دیتے ہیں۔ تو یہ میرا ایک فرضی حق بھی ہے، میرا ہی نہیں، ہم سب کا بھی حق ہے، فرض ہے کہ جو بھی غلط چیز ہو ہم سب کو اس کی حقیقت سب کو بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ اب کہہ رہے کہ جی عمران خان کو اسرائیل کو تسلیم کرو، عمران خان تسلیم نہیں کر رہا، سعودیہ نے کہا نہیں، پیسے کا ذکر کیا کہ پیسہ لوٹا دو، پیسہ واپس کر دیا، تو اب پھر وہی چیپٹر شروع ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اسرائیل کو زندگی میں کبھی ہم، اسرائیل کو میں اگر کہوں تو اسرائیل کو میں تسلیم کرتا ہوں، اسرائیل کو میں بھی کہوں، میں یہ چاہوں گا کہ پورا پاکستان، پورے امت مسلمہ خوشی سے اسرائیل کو تسلیم کریں، اور عمران خان بھی کرے۔ اور اسرائیل کو تسلیم کیسے کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے نبی پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل یہ ہستی ہے، بنی اسرائیل
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ اسرائیلی تھے۔ تو اسرائیل ان کا تھا، تو ان کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی ان میں سے یہ یہودا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم یہودی کو تسلیم نہیں کریں گے، کبھی زندگی میں نہیں کریں گے۔ ہاں اسرائیل کو تسلیم کریں گے، کیونکہ اسرائیل اگر پاکستان اگر اس زاویے کو سمجھ جائے تو ہماری فوج اور ہماری حکومت اسرائیل کو بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اور میرا یہ دل ہے کہ ہمارے قرآن پاک میں احادیث بھی ہیں کہ اسرائیل کن کا تھا، اور بہت ساری تاریخیں ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اسرائیل بنیادی طور پر یہ ایک صلیبی تھے، ایسٹر ان کے قبضے میں تھا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا، وہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی پھر ہوگی، پھر انہیں بتایا کہ یہ دنیا کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ دنیا۔ پھر قرآن کے بارے میں بتاتے رہے، وہ قرآن کے صفحات دکھائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے ایسٹر کا مقابلہ کیا تو اسرائیل ان کا ہو گیا۔ تو مصر بھی مسلمانوں کا ہی خطہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو میں اسرائیل کو اس طرح سے تسلیم کروں گا دل سے، کیونکہ اسرائیل ہے ہی مسلمان۔ اسرائیل کی بنیاد ہر کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کو سمجھنا، اس کی تعلیم لینا، اس کا شعور لینا بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے، لیکن یہ اینگل تھوڑا سا نہیں، بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا ہمیں نہیں مل جاتا۔ مقبوضہ کشمیر اور فلسطین یہ قیامت تک کا ذکر بھی ہے اس کا۔ تو میں پاکستانیوں سے درخواست کروں گا کہ میری ویڈیو آگے شیئر کریں، سب کو پتہ چلے کہ حالانکہ یہ حقیقت کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہے تو ہندو ردم کا، اور انہی کی چلتی ہے۔ ہمارے سارے اداروں میں ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قبضے دیے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو مندر پچھلے یہ موجودہ حکومت کے آنے پہ قصہ شروع ہوا تھا رام مندر کا، تو یہ رام مندر نواز شریف نے، مولانا فضل الرحمان نے یہ دستخط کر کے زمین دی تھی، کیونکہ اس پاکستان کو قبضے میں مکمل طور پہ کیا جائے۔ ادارے ہندوؤں کے انڈر میں آ گئے تھے، انہوں نے نواز شریف نے دیے، پیسہ کھایا، بہت سارا پیسہ منی لانڈرنگ کیا، ان مسلمانوں کو مروایا، بہت سارے مسلمان پاکستان میں مروائے، اور دوسرے مسلمانوں کو بھی مروایا دوسری آؤٹ آف کنٹریوں میں۔ تو یہ ایک لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ انتقام ان کا بہت، انجام بھی بہت ہوگا برا، انشاءاللہ عبرتناک ہوگا۔ اور میں عمران خان سے درخواست کروں گا، اپنی پاک فوج سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کا جلد از جلد ملین میٹ کیا جائے، اور اس کے سارے حقائق عوام کو پورے ثبوت دکھائے جائیں۔ میڈیا سب کو سچ دکھانی چاہیے۔ میرا عمران خان کہتا ہے کہ سچ کا ساتھ دینا ہے، تو میں سچ کے ساتھ ہوں، چاہے میری گردن اتر جائے، مارا جاؤں، کوئی بات نہیں۔ جو حق سچ پہ ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔